अस्सलाम वालेकुम सराबर का आपसे मुखातिब है। कुछ आमतरी खबरें हैं आपके सामने रख देते हैं। 2 ढाई 3 साल पहले पाकिस्तान में रिजीम चेंज हुई थी। उसके बाद सबसे पहले हमारा सोशल फैब्रिक गया, फिर रूल ऑफ लॉ गया, फिर साफी गए, फिर इकोनॉमी गई, फिर इलेक्शंस गए, फिर डेमोक्रेसी गई, फिर इंतखाबात गए, फिर कोर्ट्स गई, अदालतें गई, सब कुछ गया। लेकिन आज जिस लम्हे हम यहाँ पर खड़े हैं, आज हमारे पास क्या है? इधर धमाका, इधर डज, उधर डज, इधर इतने बंदे मारे गए, उधर हमारी ट्रेन हाईजैक होगी, उधर ये खबर आई फलाना मौलवी मारा गया, फलाना उलमा मारे गए। ये आज हमारे सामने सूरत हाल है। आज ना कोई बलोची बच रहा है, ना कोई पंजाबी बच रहा है, ना कोई कश्मीरी बच रहा है, ना कोई पख्तून बच रहा है, कोई बंदा नहीं बच रहा। आज सच्ची बात यह है कि हम सब डरे हुए हैं, हम सब सहमे हुए हैं। आज हम सबको किसी बड़ी गैदरिंग के अंदर जाते हुए डर लगता है, खौफ आता है। आगे ईद आने वाली है, अल्लाह ताला रहम करे। जहां जहां पर बड़ी बड़ी गैदरिंग्स होंगी, अल्लाह ताला रहम करे, क्योंकि आज भी एक ऐसी सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर बनी है। नाज़रीन, लाहौर के अंदर जो सूरत हाल होने वाली थी और लाहौर में जो बड़ी खौफनाक किस्म की कार्रवाई होने वाली थी, पाकिस्तान का जो प्रोमिनेंट अंग्रेजी अखबार है डॉन न्यूज, उसके बारे में क्या लिख रहा है, ये परेशान कुन है, ये आपके सामने रख देते हैं। लेकिन आज दुनिया भर में नाज़रीन इस्लामोफोबिया के खिलाफ दिन मनाया जा रहा है। इस्लामोफोबिया यानी इस्लाम को लेकर जो दुनिया के नजरियात थे या जो तौहीन की जाती थी बदकिस्मती से, उसके खिलाफ आज पूरी दुनिया के अंदर ये दिन मनाया जा रहा है कि इस्लाम एक मोहब्बत का दीन है, एक अमन का मजहब है। इस्लाम तो दुनिया की रहनुमाई के लिए आया हुआ है, इसका कोई ऐसा नजरिया नहीं है कि किसी को नुकसान पहुंचाए। और ये दुनिया को समझाने वाला एक ही शेर का बच्चा था जो दुनिया के अक़वाम आलम के सबसे बड़े पोडियम पर खड़े होकर पूरी दुनिया से टकरा गया था। पूरी दुनिया की फिक्र के साथ, आइडियोलॉजी के साथ उस बंदे ने टक्कर मारी थी। और वो तकरीर आपको याद होगी, उसने डायनामिक्स बल्कि सोचने का तरीका बदल दिया था। इमरान अहमद खान न्याजी, अक़वाम मुत्तहिदा, यूनाइटेड नेशंस, उसकी जो जनरल असेंबली की तकरीर है, वहां पर वो बंदा खड़ा हुआ और वो शेर की तरह उस दिन खड़ा था। उसने कोई मौलवियों वाली गुफ्तगू बातचीत नहीं की थी, बल्कि वो दिल से बोल रहा था। उसने दिल से दुनिया को यह समझाया था कि मेरी बात बराए मेहरबानी समझें, जब आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान की गुस्ताखी करते हैं, हमें तकलीफ पहुंचती है, हमें दुख पहुंचता है, हमें दुख पहुंचता है। हमारी जिंदगी का जो सबसे बड़ा हासिल होता है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के ऊपर अमल करना होता है। लिहाजा अगर आप तौहीन करेंगे, हमसे ये बर्दाश्त नहीं होगा। लिहाजा बराए मेहरबानी समझे कि ये मजहब किसी का दुश्मन नहीं है। अगर आपको ठीक नहीं लगता तो जो ठीक लगता है ठीक है, आप उस तरफ चले जाएं, लेकिन तौहीन ना करें। इमरान अहमद खान न्याजी की वो तकरीर, उसने डायनामिक्स बदल दिए और आज उस सोच के खिलाफ जो इस मजहब की तौहीन करती थी, आज उसके खिलाफ पूरी दुनिया में आज दिन मनाया जा रहा है। इमरान खान आज जेल के अंदर मौजूद है, अडयाला जेल में बंद है। 588 दिन हो गए हैं, लंबा टाइम है, मेरे ख्याल में 2 सालों से ज्यादा का टाइम हो गया है खान जेल के अंदर पड़ा हुआ है। लेकिन पूरी दुनिया आज एक अलग नजरिए से हमारे मजहब को, हमारे दीन को देख रही है। मेरी तो खैर बहुत ही तालीम कम है, लिहाजा मैं इस चीज के ऊपर ज्यादा बातचीत नहीं करूंगा। लेकिन अगर इमरान खान शायद रह जाता तो शायद जो हमारे पास आज वो पासपोर्ट है हरे रंग का, वो जो पासपोर्ट है हमारा, उसकी शायद वैल्यू होती, शायद वक़्त होती, शायद हम दुनिया भर में आज सर उठाकर चल रहे होते। शायद हमारा जो बैनुल अक़वामी कम चले, छोड़े पैसे आते ना आते में और आप कितने अमीर हो जाते हैं, जिंदगी कितनी बेहतर होती, लेकिन बैनुल अक़वामी जो स्टैंडिंग होती हमारी, बहुत ज्यादा मुख्तलिफ होती। शायद खक्कान अब्बासी साहब जो पेंट उतारते अमेरिकी एयरपोर्ट के ऊपर, शायद वो पेंट ना उतारी जा रही होती, बल्कि पेंट ऊपर हो रही होती। यानी हमारी चड्डी जो दुनिया भर में वो खक्कान अब्बासी साहब की नजर आ रही थी, वो चड्डी ना नजर आती, हमारी पेंटें ऊपर होती। बट दैट्स सैड। लेकिन वो बंदा एक ऐसा काम कर गया है जो ता क़यामत याद रखा जाएगा, और ये इमरान अहमद खान न्याजी का ही सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट होगा। नाज़रीन, अब जो जाफर एक्सप्रेस हाईजैक हुआ है, उसके हवाले से इंडियन मीडिया मजीद प्रोपेगेंडा कर रहा है और बड़ा खौफनाक किस्म का प्रोपेगेंडा कर रहा है। लेकिन यहाँ पर उसके हवाले से उससे काउंटर करने के लिए कुछ भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। लेकिन सबसे पहले मैं आपके सामने खबर रख देता हूँ। ये डॉन अखबार की खबर है और ये आज की खबर है। अब ये पाकिस्तान का प्रोमिनेंट जो अंग्रेजी अखबार है डॉन न्यूज, ये क्या लिखा है ये उसी तरह से पढ़कर आपके सामने, ये लिखते हैं, टेरर सस्पेक्टेड हेल्ड अनदर इंजर्ड ऑन द लाहौर बर्की रोड, यानी लाहौर की मेन सड़क के ऊपर ये पकड़ा गया। द सिक्योरिटी फोर्सेस अरेस्टेड अ पॉसिबल सुसाइड बॉम्बर एंड इंजर्ड अनदर आफ्टर क्रॉस फायर ऑन बर्की रोड इन लाहौर फ्राइडे नाइट। ये कोई सुसाइड बॉम्बर था और ये आइडेंटिफाइड हुआ है जनाब हाफिज शम्स। और उसके बाद ये खबरें आ रही कि ये तहरीक तालिबान टीटीपी का ये को बंदा था, ये बलूचिस्तान का रेजिडेंट था। सीनियर पुलिस ऑफिसर सेड कि जनाब दूसरे को हमने फायर मारा है, लेकिन वो वहां से भाग गया है रात की तारीकी का फायदा उठाते हुए। लेकिन सीटीडी हैड रेडेड अ लोकेशन ऑन द बर्की रोड ऑन द बेसिस ऑफ द इंटेलिजेंस रिपोर्ट दैट सम एंटी सोशल एलिमेंट्स वर प्लानिंग अ बिग टेरर अटैक इन द सिटी। खुदा ना खास्ता ये हमारे जो सिक्योरिटी इदारे हैं या इंटेलिजेंस थोड़ी सी लेट हो जाती तो लाहौर भी आज बूम हो जाता। ये लाइक अल्लाह हमारे मुंह में खाक, अल्लाह करे ऐसी सूरत कहीं पर भी ना हो, यानी हमारे दुश्मन मुल्कों के अंदर भी ना हो। लोग जाहिर है अपने काम के बाद घर जाते हैं। दहशतगर्दी किसी एक मुल्क का मसला या किसी एक बॉर्डर का मसला नहीं है, यह पूरी दुनिया के लिए खतरा और पूरी दुनिया को इस लानत के साथ लड़ना चाहिए।
لیکن کہنے کی بات یہ ہے کہ اسلام آباد کے اندر سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے. عیسیٰ نقوی صاحب نے ایسے کچھ دن پہلے ایک ویلاگ کے اندر یہ خالی انہوں نے اشارہ کیا تھا. انہوں نے کہا سیکیورٹی اس لیے بڑھائی گئی ہے تاکہ اطلاعات ہیں اسلام آباد کے اندر بھی خدا نخواستہ ایسی صورتحال بن سکتی ہے. لیکن اب یہ پرومیننٹ انگریزی اخبار لکھ رہا ہے کہ سوئسائڈ بمبر باقاعدہ سے اس کے پاس جیکٹس وغیرہ موجود ہیں, سارا سامان موجود ہے, اور وہ لاہور کے اندر یہ ساری چیزیں کرنے والا تھا, اور جو دوسرا بندہ تھا وہ وہاں سے بھاگ گیا ہے. سی ٹی ڈی ارسٹ 10 ٹیرر سسپیکٹس. دا فورس یعنی کہ پوری پاکستان کے جو ادارے ہیں وہ فلی ان ساری چیزوں کے اوپر کام کاج کر رہے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں. ناظرین دوسری طرف یہ ابھی سے 1 گھنٹہ ڈیڑھ کی خبر ہے, پشاور کے نہائی علاقے آرمڑ میں مدرسے میں دھماکہ, اور یہ بڑی پرومیننٹ شخصیت ہے مفتی منیر شاکر, یہ شہید ہو گئے ہیں. یہ بڑی پرومیننٹ شخصیت ہے, یہ بہت بڑے عالم دین ہیں, اور مفتی منیر شاکر کی شہادت امت مسلمہ کے اتحاد کے لیے ایک ناقابل اطلافی نقصان ہے, اور یہ دہشت گردی کا بزدلانہ حملہ ان پر کیا گیا ہے اور انہیں شہید کر دیا گیا ہے. تو ہمارے علماء کرام کے اوپر لگاتار دھڑا دھڑ حملے ہو رہے ہیں, افطاری کے بعد ہو رہے ہیں, جمعے کی نماز کے بعد ہو رہے ہیں, اور یہ شہید ہوتے جا رہے ہیں. یہ بڑی پرومیننٹ پرسنالٹیز ہیں جن کے اوپر یہ سب کچھ ہو رہا ہے, اور یہ ساری صورتحال پاکستان کے اندر بنی ہوئی ہے, لیکن ہم کچھ اور سوچ رہے ہیں. اب یہ جو مفتی منیر شاکر ہیں ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ پشتون قومی جرگا کے سرکردہ رکن تھے, پختونخوا سرزمین پر امن چاہتے تھے, اور شدید طالبان مخالف اور شدید کسی بھی طرح کی خدا نخواستہ جو لوگ ماحول بناتے تھے ان کے یہ خلاف تھے. بڑی پرومیننٹ شخصیات تھی, لیکن انہیں بھی شہید کر دیا گیا ہے, اور لاہور کے اندر بھی یہ ساری صورتحال بنی ہے. اب ناظرین جو دوسری خبر ہے, یہ خبر ہے جناب جو جعفر ایکسپریس ہائی جیک ہے, یہ جو اس کے آفٹر شاکس ہیں یا جو اس کے سوالات ہیں وہ مزید پاکستان کے اندر اٹھنے شروع ہو گئے ہیں. اس کے بارے میں نجم سیٹھی صاحب نے بھی بات چیت کی, جاوید چودھری صاحب نے بھی بات چیت کی, اور دونوں نے یہ بات چیت کی کہ کیا وہ جو دہشت گرد تھے وہ کچھ لوگوں کو یا آفیشلز کو اپنے ساتھ لے کر گئے ہیں. یہ سوال اپنی جگہ پر موجود ہے. نجم سیٹھی صاحب بھی کہہ رہے ہیں اور جاوید چودھری صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں 60-70 بندہ شاید وہ اپنے ساتھ لے کر گئے ہیں. اب جو دوسری جانب سے انڈین میڈیا جو پروپیگنڈا کر رہا ہے, اور ظاہر ہے وہ پروپیگنڈا ویڈیوز باقاعدہ سے جاری کر رہے ہیں, اور جو بی ایل اے ہے وہ بھی پروپیگنڈا ویڈیوز جاری کر رہی ہے. بی ایل اے جو پریس ریلیز جاری کر رہی ہے اس کے اندر یہ کلیم کر رہی ہے کہ 214 بندے انہوں نے مارے ہیں, یعنی 214 بندوں کو انہوں نے شہید کیا ہے, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ باقی اور مزید ہمارے پاس موجود ہے. انڈین میڈیا بھی اسے بڑا چڑھا کر بیان کر رہا ہے, اور پھر جو بی ایل اے ویڈیوز جاری کر رہا ہے وہ پروپیگنڈا ویڈیوز جاری کر رہا ہے, یعنی باقاعدہ سے پروپیگنڈا ویڈیوز جیسے بنائی جاتی ہیں, فلمائی جاتی ہیں, جہاں پر آفیشلز کو اپنے ساتھ بٹھا کر گنے ان کے سروں کے اوپر رکھ کر ایک باقاعدہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. یہ باقاعدہ سے پروپیگنڈا کر کے وہ ویڈیوز جاری کر رہے ہیں, لیکن پروپیگنڈے کو اپنے ایک نیریٹو کے ذریعے کاؤنٹر کرنا ہوتا ہے. اب ہمارے پاس نیریٹو کون سا ہے, یعنی نیریٹو جو بنے گا وہ ٹیلی ویژن کے ذریعے, وہ میڈیا کے ذریعے بنے گا. پی ٹی وی کے اوپر وہ جو ٹھلے ہیں وہ نہیں بنا سکتے. پاکستان کا پرائم ٹیلی ویژن بنائے گا, پرائیویٹ نیوز چینلز بنائیں گے, پاکستان کا سوشل میڈیا بنائے گا, پاکستان کے یوٹیوبرز یا سوشل میڈیا کے اوپر جن کا امپیکٹ ہے, یا جو نیوز پورٹلز ہیں, نیوز ویب سائٹس ہیں, وہ بنائیں گے. لیکن ہو کیا رہا ہے, پاکستان کے پرائم ٹیلی ویژن کے اوپر جو صحافی ہیں منہ ٹیڑھا کرتے ہیں, منہ ٹیڑھا کر کے پھر منہ سے ان کے جھاگ نکلتی ہے. پھر چونکہ 8-10-12 لاکھ روپے کی ان کی نوکری لگی ہوئی ہے, پھر ان کی بیویوں کو موجے کروائی جاتی ہیں نا, مفت میں تنخواہیں, کھانے پینے, یہ وہ مہنگے پرس, مہنگی اینکیں پہن کر وہ ملک کی سلامتی کے اوپر بات چیت کر رہے ہوتے ہیں. لیکن وہ وہاں پر اگین پی ٹی آئی عمران خان, پی ٹی آئی عمران خان, پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا, عمران خان کا سوشل میڈیا, یہ اسے ٹارگٹ کر رہے ہیں. لہذا اس وقت جو انڈیا کا یہ بی ایل اے کا جو نیریٹو ہے, جو گلوبلی ایک نیریٹو شیپنگ کر رہے ہیں, ایک بیانیہ بنا رہی ہے, انفارمیشن وارفیئر کے اندر وہ آئے ہوئے ہیں, وہاں پر بدقسمتی سے پاکستان کا میڈیا سٹینڈ ہی نہیں کر رہا. میرے خیال میں ایسے ٹائم پر صرف اور صرف ایک پلیٹ فارم ہے جہاں سے یہ ساری چیزیں کاؤنٹر ہو سکتی ہیں, اور وہ تحریک انصاف کا سوشل میڈیا ہے. یہ وہ سوشل میڈیا, اس کے اندر اتنی سخت ہے, اس کے اندر اتنا تپڑ ہے, اس کے اندر اتنی جان ہے, اس کی اتنی بین الاقوامی سے ہے کہ انڈین میڈیا کی اس پروپیگنڈے کی دھجیاں اڑا سکتا ہے, لٹرلی دھجیاں اڑا سکتا ہے, اور وہ کام کر بھی رہا ہے, اور اسے مزید کرنا چاہیے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر کے جو سیاستدان ہیں, جو پولیٹیشنز ہیں, پاکستان کے پارلیمان کے اندر جو ڈسکشن گفتگو ہوتی ہے, اور پاکستان کے اندر جو حالات بنے ہوئے ہیں, اس کے بعد جو ان کی توجہ ہے اس وقت وہ پاکستان کے انٹرنل میٹرز, اور پاکستان کے اندر جو رول آف لا, قوانین کی خلاف ورزی, جو مار دھاڑ ہے, پھر جس طریقے سے جو جناب سرفراز بگٹی ہیں انہوں نے ڈس اپیئرنس کے اوپر بات چیت کی ہے, لہذا وہ اس طرح سے فوکس نہیں کر پا رہا جس جو فوکس کرنے کی ضرورت ہے. نہیں تو یہ جو نیریٹو ہے یہ بہت خوفناک قسم کا انڈیا نیریٹو شیپ کر رہا ہے, اور بڑے خوفناک قسم کے سوالات ہیں جو کہ ہر طرف جنم لے رہے ہیں, اور مزید بلکہ اس کے اوپر سوالات اٹھتے جا رہے ہیں. میں اس کے اوپر کچھ ایک چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اختر مینگل صاحب نے سوشل میڈیا پر آ کر لکھا ہے, ابھی اختر مینگل صاحب ہو گئے, یہ وہ شخصیات ہیں جو قومی اسمبلی کے ممبرس تھے, پارلیمنٹ میں بیٹھتے تھے نا, قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر تقریریں کرتے تھے. محمود خان اچکزئی ہیں,
وہ بات چیت کرتے ہیں جناب، ان کا مائک میوٹ کر دیا جاتا ہے. انہوں نے کہا کہ اگر بلوچستان میں 800 کلومیٹر کا ساحل اور اس کا محل وقوع اور معدنیات اور وسائل سے مالا مال نہ ہوتا تو پاکستان کے حکمران ہمیں بنگالیوں کی طرح یہ کہہ کر الوداع کر دیتے کہ ادھر تم ادھر ہم. وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس نیشنل ریسورسز ہیں یا ہمارے پاس ایک لوکیشن ہے، اگر یہ نہ ہوتی تو تم ہمیں بنگلہ دیش بنا دیتے، یہ ادھر جاؤ تم اور ادھر ہم. یہ بڑی خوفناک صورتحال ہے. یہ بڑے سیزن پولیٹیشین وہاں کے یہ بات چیت کر رہے ہیں اور یہ گفتگو کر رہے ہیں. پھر یہ ناظرین ماجد نظامی صاحب نے یہ ایک پوسٹ لکھی ہے اور یہ دل دہلا دینے والی ہے. یہ لکھتے ہیں ہاتھیوں کے جنگ میں بیچاری گھاس پستی ہے. جعفر ایکسپریس حملے میں مارا جانے والا 30 سالہ یاسر ہری پور کا رہائشی تھا. ابھی خوفناک کہانیاں سنیں. افغانستان کے ایک سریا فیکٹری میں یہ بندہ کام کرتا تھا. 80,000 روپے اس بندے نے بڑی مشکل سے جوڑے اور یہ عید کی چھٹیوں کے لیے گھر واپس آ رہا تھا. پاکستان اور افغان طالبان میں کشیدگی کی وجہ سے ترہم بارڈر بند تھا. وہاں سے یہ چمن بارڈر گیا اور کراس کر کے کوئٹہ آیا. یہاں سے ٹرین پر سوار ہوا تو بلوچ لبریشن آرمی نے یعنی BLA والوں نے شناختی کارڈ دیکھ کر اسے 5 گولیاں ماری. 5 گولیاں مار دی. 80,000 کی جو جمع پونجی تھی یعنی اس کا کیا کرنا تھا وہ بھی لوٹ لی. لاش واپس لانے کے لیے گھر والوں کے 2 لاکھ روپے لگ چکے ہیں. ذمہ دار کون ہے؟ تو یہ انہوں نے بلا تفریق سب کو مارا ہے اور بڑا خوفناک قسم کا یہ واردات ہے جو کہ ڈالی گئی ہے. خبریں آ رہی ہے محسن نقوی صاحب کو فارغ کیا جائے گا اور یہ ضروری ہے. محسن نقوی صاحب تو خیر آگے چل نہیں سکتے اور جو کچھ انہوں نے کیا پٹھا گول کر چکے ہیں. اس سے زیادہ پٹھا گول نہیں کر سکتے، لہٰذا اب انہیں فارغ کرنا چاہیے کیونکہ پیچھے کچھ بچا نہیں ہے. ناظرین یہ ہماری عدالتوں کا جواب بھی دیکھ لیں. عدالتیں کیسے کام کر رہی ہیں. یہ سندھ ہائی کورٹ سے اسلام آباد ہائی کورٹ ٹرانسفر ہونے والے جج ہیں، یعنی انہیں ٹرانسفر کر کے اسلام آباد لایا گیا ہے. یہ جسٹس خادم حسین سمرو ہیں. انہوں نے PTI رہنماؤں جنید اکبر، رؤف حسن کی عمران خان سے ملاقات کی درخواست ناقابل سماعت قرار دے کر خارج کر دی ہے. یعنی صرف خان سے ملاقات کے حوالے سے تھی. اور اسی دوران ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اس کو بلکہ ٹویٹ بھی کیا ہے ابوذر سلمان نیازی صاحب نے. جج صاحب نے اپنے فیصلے کے اندر لکھا کہ 10 مارچ کو ابوذر نیازی نے عمران خان سے ملاقات کی ہے. جسٹس خادم حسین کا فیصلہ یہ جسٹس خادم صاحب نے لکھا ہے. ٹھیک ہے جناب سمرو صاحب نے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج نے جیل سپرنٹینڈنٹ کے بیان کو درست مانتے ہوئے درخواست خارج کر دی. یہ بالکل جھوٹ اور غلط ہے. میں نے مارچ کے مہینے میں خان صاحب سے ملاقات ہی نہیں کی ہے. ابوذر سلمان نیازی یعنی جیل سپرنٹینڈنٹ نے یہ کہا کہ 10 مارچ کو ابوذر نیازی نے عمران خان کے ساتھ ملاقات کی ہے. اب جج صاحب نے اس بات کو ٹھیک مان کر درخواست خارج کر دی ہے، لیکن اب ابوذر سلمان نیازی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، میں مارچ کے مہینے میں تو ملا ہی نہیں ہوں، یعنی مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے یہ سب کچھ ہوا کب ہے. خیال رکھیے گا، اپڈیٹ کریں گے. اللہ حافظ.